السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی جرم جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر کیسے درج کروائی جاتی ہے۔ اس پہ اگر پولیس ایف آئی آر نہیں کرتی تو پولیس کو جو ہے وہ آرڈرز ایف آئی آر کے کیسے کروانے ہیں، اور اگر ایف آئی آر ہونے کے بعد تفتیش سے آپ انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہیں، پولیس جو ہے وہ آپ کے تفتیش جو ہے آپ کے کیس کی صحیح نہیں کر رہی، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جب بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو 154 سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ اگریو پرسن جو ہے وہ جا کے اپلیکیشن دے گا کنسرن پولیس اسٹیشن میں، اور پولیس جو ہے وہ باؤنڈ ہے اس کو ایف آئی آر درج کرنے کی، اگر تو کوئی کاگنیزیبل افینس جو ہے وہ ہوا ہے، قابل دست اندازی افینس جو ہے وہ سرزد ہوا ہے۔ اگر آپ تھانے میں اپلیکیشن دیتے ہیں کسی چوری کی، کسی لڑائی جھگڑے کی یا کسی بھی جرم کی، اور پولیس آپ کی جو ایف آئی آر ہے اس کو درج نہیں کرتی، تو آپ جسٹس آف پیس کے پاس ایک پٹیشن ہوتی ہے انڈر سیکشن 22A سی آر پی سی، ایک اپلیکیشن جو ہے پٹیشن فائل کریں گے، جس پہ جسٹس آف پیس جو ہے اس کو اختیارات حاصل ہیں کہ صرف درخواست کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کمنٹس منگوائے، بغیر کسی دوسری پارٹی کو سنے، اگر تو قابل دست اندازی جرم سرزد ہوا ہے تو پولیس کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر کی جائے۔ اور جبکہ روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس سے بھی کمنٹس منگوائے جاتے ہیں، دوسرے فریق کو بھی سنا جاتا ہے، اور ان تینوں پارٹیز کو سننے کے بعد جو ہے وہ آرڈر کیا جاتا ہے کہ اس میں ایف آئی آر درج کی جائے یا نہ درج کی جائے۔ اب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، تفتیش کا، جس میں دونوں پارٹیز کو بلایا جاتا ہے، مدعی کو کہا جاتا ہے جی آپ اپنے ثبوت پیش کریں، گواہ پیش کریں، اور دوسری طرف سے اسی طرح وہ جو ایکیوز پرسن ہوتا ہے اس کو جو ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی صفائی پیش کریں، کوئی اگر آپ کے پاس ہے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن اگر کسی بھی فریق کو یہ لگتا ہے کہ جو تفتیشی افیسر ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے بدنیتی سے تفتیش کر رہا ہے، اس کو پھنسانا چاہتا ہے، اور کوئی پرسنل گرجز جو ہیں وہ اس پہ نکالنا چاہ رہا ہے، وہ شخص جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز کو اپلیکیشن لکھ سکتا ہے کہ یہ فلاں ایس آئی، فلاں اے ایس آئی جو ہے میرے فلاں مقدمے میں تفتیش جو ہے وہ میرٹس پہ نہیں کر رہا، لہٰذا اس تفتیش کو اس آفیسر سے لے کے کسی دوسرے آفیسر کو تفویض کی جائے، تاکہ میرٹ پہ جو ہے وہ کیس کا جو ایف آئی آر کا فیصلہ ہو سکے، تفتیش ہو سکے۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈی پی او جو ڈسٹرکٹ کا سربراہ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ پولیس کا، وہ انویسٹیگیشن کو چینج نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک بورڈ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن بورڈ، جو ڈیل کرتا ہے ان سارے معاملات کو، جس کے پاس یہ اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ فردر پھر انویسٹیگیشن کو چینج کرتا ہے۔ اور اگر تو چلان عدالت میں پیش ہو جاتا ہے مجسٹریٹ صاحب کے پاس یا سیشن جج صاحب کے پاس، تو پولیس آرڈر میں ایسی پروویژنز بھی موجود ہیں کہ آفٹر سبمیشن آف چلان پولیس دوبارہ سے کسی بھی میٹر کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے۔ ایسا کوئی بار نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر چلان پیش ہو گیا تو دوبارہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی۔